سوگ جو ہے وہ صرف ان عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے سوگ منانا جائز نہیں۔ جیسے ہمارے ہاں عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ سوگ 3 دن تک منایا جاتا ہے، لیکن یہ بات حقیقت کے خلاف ہے۔ سوگ صرف خواتین کے لیے ہے، مردوں کے لیے سوگ 1 دن بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ خواتین کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سوگ کا جو شرعی طریقہ مقرر کیا ہے وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کوئی عورت کسی میت پر 3 روز سے زیادہ سوگ نہ منائے۔ یعنی سوگ سے مراد یہ ہے کہ وہ زیب و زینت نہ کرے، جو اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کا طریقہ ہے اس کو اختیار نہ کرے، سوائے خاوند کے۔ یعنی خاوند کو استثناء دیا گیا ہے کہ اگر کسی کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے سوگ منانے کا طریقہ الگ ہے، لیکن کسی بھی اور کی فوتگی پر عورت کو 3 دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور مردوں کے لیے کوئی سوگ نہیں ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ خاوند کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے مرنے پر 4 ماہ 10 دن عورت سوگ منائے گی، البتہ اگر وہ عورت حاملہ ہے تو حمل وضع ہونے کے ساتھ ہی اس کی جو ہے وہ سوگ عدت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور جب عدت پوری ہو جائے گی تو گویا کہ اس کا سوگ کا وقت بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عدت عورت کی جو ہے وہ کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن ہے، اور عدت جو ہے وہ اگر حاملہ ہے عورت تو حمل وضع ہوتے ہی اس کی عدت جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو کسی کے اگر فوتگی ہو جائے تو اس مصیبت پر، جیسا کہ پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا جا چکا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ سوگ منانے کے حوالے سے جو خواتین کے لیے احکامات ہیں کہ عورت کو 4 ماہ 10 دن سوگ منانا چاہیے، یعنی ان حالات میں عورت کو بناؤ سنگار کرنے سے یا زیب و زینت والا لباس پہننے سے، خوشبو لگانے سے، اس طرح کی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ یعنی عدت کے دوران وہ زیب و زینت نہیں کرے گی، شوہر والے گھر سے بغیر کسی مجبوری کے نہیں نکلے گی۔ لیکن کچھ حالات ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں عورت اس گھر کو تبدیل کر سکتی ہے اور دوسری جگہ اور دوسرے ملک بھی جا سکتی ہے۔ مثلاً گھر اگر اتنا خستہ حال ہو گیا ہے کہ اس میں وقت گزارنا ممکن نہیں ہے تو وہ دوسرے گھر میں جا سکتی ہے۔ اس گھر میں اگر اس کی عزت، اس کا مال، اس کی جان، اس کی عصمت کی حفاظت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے تو وہ گھر تبدیل کر سکتی ہے۔ گھر اگر کرائے کا ہے اور اب خاوند کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد وہ اس کرائے کا انتظام نہیں کر سکتی تو دوسرے گھر میں جا سکتی ہے اور تبدیل کر سکتی ہے۔ وہ اگر بیمار ہے اور بیماری کے لیے مجبوراً اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس مشورے کے لیے جانا پڑے گا تو وہ جا سکتی ہے۔ گھر کی اشیاء خریدنے کے لیے، ضرورت کی اشیاء خریدنے کے لیے اگر کوئی دوسرا انتظام اس کے پاس نہیں ہے تو وہ ضرورت کی حد تک جو ہے وہ زیب و زینت کے بغیر باہر نکل سکتی ہے اور سودا سلف خرید کر واپس آ سکتی ہے۔ بیرون ملک اگر مقیم ہے، اور یہ اکثر حادثات پیش آتے ہیں لوگوں کو، اور اس کا شوہر وفات پا گیا ہے، اب اس کا دوسرے ملک میں اگر رہنا ممکن نہیں ہے تو پھر اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ لازماً اسی گھر میں وہ عدت پوری کرے جس گھر میں شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی، بلکہ وہ اپنے ملک جا سکتی ہے، اور پھر اپنے ملک جانے کے بعد وہ عدت بقیہ جتنی بھی ہے وفات کے دن سے لے کر 4 ماہ 10 دن وہ اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ گزار سکتی ہے۔ سوگ کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بعض خرافات ہیں، میں ان کا بھی تذکرہ کر دینا چاہتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اس میں زیادہ غسل نہ کرے، نہائے نہ، بلکہ صرف جمعہ کے دن نہا سکتی ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ کنگھی نہیں کر سکتی، اس کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ صابن نہیں لگا سکتی، اس کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ البتہ جو چیزیں زیب و زینت کی تعریف میں آتی ہیں ان سے گریز کرنا چاہیے۔ جس سیاہ رنگ یا کسی خاص رنگ کا کپڑا اس کو جو ہے استعمال کرنا چاہیے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اور کھانا پکانا، دھونا اور کپڑے دھونا، سلائی وغیرہ کا کام کرنا، اس سے بھی منع کیا جاتا ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس کو منع نہیں کیا جا سکتا۔ حتیٰ کہ بعض جگہوں پہ ٹیلی فون اٹینڈ کرنے کی اور کسی سے بات کرنے کی بھی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جاتی، اس کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ضرورت کے وقت ایسا کام عورت کر سکتی ہے، اور کسی بھی مجبوری کے لیے جیسا میں نے عرض کیا اگر گھر سے نکلنا پڑے تو وہ نکل سکتی ہے۔ اور بعض علاقوں میں سوگوار عورت جو ہے، مثلا کسی کا خاوند مر گیا
تو اس کو اپنے خاوند کی جو میت ہے اس کا چہرہ بھی دیکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی. یہ بالکل غیر شرعی حرکت ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. تو عورتوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے خاوند کا مرنے کے بعد جو ہے وہ چہرہ دیکھ سکتی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلو